وہ بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو آپ نے انہیں فرمایا کہ تم نے ایک بار مجھے بتایا تھا کہ حبشہ کے جو لوگ ہیں ان کے ہاں جب کسی خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ اسے لے کر جب قبرستان کی طرف جاتے ہیں تو خاتون کی میت کو قبرستان کی طرف لے جانے کا ان کا ایک اپنا انداز ہے، تو مجھے ذرا بتاؤ کہ وہ کیا بات بتائی تھی تم نے؟ تو وہ صحابیہ عرض کرتی ہیں کہ وہاں پہ معمول یہ ہے کہ جب کسی خاتون کی میت کو لے جایا جاتا ہے قبرستان کی طرف یا جنازہ گاہ کی طرف تو وہ اس کی چارپائی کے چاروں کونوں میں لکڑی باندھ کر اس کے اوپر ایک اتنی بڑی چادر ڈال دیتے ہیں کہ اس خاتون کا کفن بھی کسی غیر محرم کو دکھائی نہ دے۔ یہ وہاں پہ ایک انداز ہے شرم و حیا کا اور پردے داری کا۔ تو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے اس لیے تم سے یہ بات پوچھی تھی کہ مجھے تسلی ہو جائے کہ تمہیں وہ پورا طریقہ یاد ہے یا نہیں ہے۔ اب مجھے تسلی ہو گئی ہے کہ تمہیں یاد ہے، میں تمہیں وصیت کر کے جا رہی ہوں کہ جب میری روح بدن سے پرواز کر جائے اور مجھے کفن پہنا دیا جائے اور مجھے قبرستان کی طرف لے جانے کا مرحلہ آئے تو میری چارپائی کے ساتھ بھی اسی طرح لکڑیاں باندھ کے اتنی بڑی چادر ڈال دینا کہ میرا جسم تو جسم میرے کفن کے اوپر بھی کسی غیر محرم کی نگاہ۔ یہ وہ عفت ہے، یہ وہ پاک دامنی ہے، یہ وہ پاکیزگی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کے خاندان کو عطا فرمائی۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ مقدس اور پاکیزہ دودھ وہ امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما کے بدن میں پہنچا، وہ پاک دامنیاں یہاں منتقل ہوئیں، وہ ذکر الہی کی محبت، وہ تلاوت قرآن کا ذوق شوق، وہ راتوں میں اٹھ اٹھ کر سجدوں میں اپنا سر جھکانا، یہ ساری تربیت مدینے کے اس گھر میں ہوئی تھی کہ امام علی مقام جب کربلا میں پہنچے ہیں تو اپنی آخری رات بھی آپ نے سو کر نہیں اللہ کے حضور سجدہ ریزیوں میں گزاری۔ دوسری شخصیت جس کا ذکر امام علی مقام کے ذکر سے پہلے بنتا ہے یہ وہ باپ ہے کہ جس نے مدینے کی گلیوں میں ان بچوں کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کے چچا کے لخت جگر بھی ہیں اور حضور کی نگاہوں میں حضور کی آغوش نبوت میں ان کی تربیت اور پرورش ہوئی ہے۔ بچپن حضور کے سامنے گزرا، جوانی حضور کے سامنے گزری، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت ہے کہ حضرت خاتون جنت کے لیے مولا علی سے پہلے بھی کچھ جگہوں سے نکاح کے پیغام آئے، لیکن حضور نے خاموشی اختیار کر لی اور حضور خود یہ چاہتے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس خواہش کا اظہار کریں، اور اس خواہش کے اظہار کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وسیلہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا کہ انہوں نے مولا علی کو یہ مشورہ دیا اور وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضور نے اپنی سب سے پیاری لخت جگر جن سے حضور کی محبت کا عالم یہ تھا کہ مشکات المصابیح میں ہمیں یہ حدیث ملتی ہے کہ جب وہ حضور کے گھر میں آتی اور حضور کی نگاہ ان کے چہرے پہ پڑتی تو اللہ کے نبی استقبال اور احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے، حضور اپنی جگہ چھوڑ دیتے ان کے اور اپنی چادر ان کے نیچے بچھاتے اور اپنی جگہ پر ان کو بچھاتے اور ان کے ماتھے کا بوسہ لیتے، اور جب حضور ان کے گھر میں جاتے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کے آگے بڑھتی اور حضور کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیتی اور جہاں خود بیٹھی ہوتی وہاں حضور کو بٹھاتی۔ یہ انداز محبت ہے۔ تو حضور نے اپنی اس سب سے محبوب لخت جگر کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ سیدنا علی کے متعلق ایک دو باتیں عرض کر کے بات کو شہدائے کربلا کی طرف اور بالخصوص سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ میری عمر 17 یا 18 برس ہوگی کہ یمن کے علاقے سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں اپنے علاقے میں تربیت کے لیے تعلیم کے لیے آپ کے بارگاہ کے کسی پروردہ شخص کی ضرورت ہے، تو کوئی ایسا قابل اعتماد آدمی بھیجیے کہ جو ہمارے فیصلے بھی کرے، جو ہمیں دین بھی سکھائے، جو ہمیں نمازیں بھی پڑھائے، جو ہماری تربیت کرے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے سب اہل مجلس کو دیکھا اور ان میں جو سب سے کم عمر صحابہ تھے ان میں میں تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا انتخاب کیا، آپ کی نگاہ نبوت مجھ پہ ٹھہری اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یمن کا قاضی اور گورنر بنا کے بھیجا۔
جب حضور نے یہ انتخاب فرما لیا تو میں بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور میں نے بڑے ادب سے بڑے احترام سے عرض کیا کہ حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پہ ہے. آپ نے فرمایا میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا تو لوگوں میں فیصلے کرنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے. میں اس سے پہلے تو کبھی قاضی یا جج نہیں رہا یا گورنر نہیں رہا، تو میں کیسے لوگوں کے فیصلے کروں گا؟ اللہ اکبر. سیدنا علی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ درخواست پیش کی تو حضور نے فرمایا ذرا میرے قریب آؤ. میں قریب آیا تو اللہ کے محبوب نے اپنا دست نبوت میرے سینے کے اوپر، میرے سینے پہ حضور نے ہاتھ رکھا، اپنا دست مبارک پھیرا، میرے لیے دعا فرمائی. مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے خدا کی عزت کی قسم ہے، حضور کا ہاتھ جب سے میرے سینے پہ لگا ہے دنیا کا کوئی سوال ایسا نہیں ہے جس کا جواب رب نے میرے سینے میں دیا. یہ ان کے علم کی شان، یہ ان کے وفور علم کا انداز ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شجاعت اور بہادری کیسی عطا فرمائی. اللہ اکبر. خیبر کا موقع ہے، 2 دن مسلسل لڑائی ہو، اور جو سب سے بڑا قلعہ ہے وہ فتح ہونے میں نہیں آ رہا، اور وہ اتنا مضبوط ہے کہ بار بار کے حملوں کے باوجود بھی اس قلعے کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرے دن جنگ کے اختتام پہ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، قربان جائیں سیدنا علی المرتضیٰ کی عظمت پر کہ زبان مصطفیٰ نے ایک جملے میں مولا علی کی عظمتوں کے 5 جھنڈے بلند فرمائے. حضور نے بات ایک کہی، 5 عظمتیں مولا علی کی اس میں بیان فرمائی. فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ. فرمایا 2 دن سے لڑائی ہو رہی ہے اور کوئی نتیجہ، کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا. فرمایا کل میں جھنڈا اس مرد مجاہد کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. اور اس کی شان یہ ہے کہ یفتح اللہ علی یدی، اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح و نصرت عطا فرمائے گا. اگلا دن آیا اور صحابہ نے رات جاگتے میں اور آنکھوں میں گزاری کہ کون سا وہ خوش نصیب ہے جس کو یہ سعادت ملتی ہے. اور اگلا دن آیا تو حضور علیہ السلام نے مولا علی کا نام لے کے طلب فرمایا. بتایا گیا کہ ان کی آنکھوں میں اتنی شدید تکلیف ہے کہ وہ تو اپنے پاؤں رکھنے کی جگہ کو نہیں دیکھ سکتے. اللہ. حضور نے فرمایا انہیں لے کر آؤ. تو 2 بندے پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لائے. حضور نے اپنا لعاب نبوت ان کی آنکھوں پہ لگایا. مولا علی فرماتے خدا کی قسم اس کے بعد زندگی میں کبھی میری آنکھوں میں تکلیف نہیں. اللہ نے اس بیماری سے شفا عطا فرمائی. حضور نے پرچم عطا کیا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور پھر اس خیبر کے قلعے کو فتح کیا اور اس کے دروازے کو بائیں ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینکا. امام جلال الدین سیوطی تذکرۃ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ 70 آدمیوں نے بعد میں مل کر اس دروازے کو ہلانا چاہا تو وہ ہلا بھی نہ سکے جسے مولا علی نے بائیں ہاتھ پہ اٹھایا. یہ جرت ہے، یہ شجاعت ہے، یہ بہادری ہے. اور پھر اللہ نے دل میں اپنا خوف کیسا رکھا ہے. بڑی توجہ میں چاہوں گا اس پہ. جب بندے میں فزیکل اسٹرینتھ آتی ہے، جسمانی قوت آتی ہے، تو جسمانی قوت عام طور پہ اپنے ساتھ ظلم اور زیادتی لے کر آتی ہے. جس بندے کو پتا ہو کہ میرے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ تو ہر کسی کا بازو مروڑتا ہے، وہ ہر کسی کا گریبان پکڑتا ہے. لیکن اللہ اکبر، دل میں خوف الہی کتنا ہے کہ جنگ ہو رہی ہے اور مولا علی نے ایک کافر کو زمین پہ گرایا ہوا ہے، چاروں شانے چت اور اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، خنجر آپ کے ہاتھ میں، اور اس کی گردن کاٹنے لگتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف تھوک دیتا ہے. جب وہ آپ کی طرف تھوکتا ہے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خنجر واپس رکھ دیتے ہیں، اس کے سینے سے نیچے اتر آتے ہیں اور فرماتے ہیں جا تو آزاد. وہ کہتے ہیں یہ کیا معاملہ ہوا، مجھے بات سمجھ نہیں آئی. فرمایا کہ جب تک تو نے تھوکا نہیں تھا تجھے قتل کر رہا تھا اس مالک کی رضا کے لیے. ہماری ذاتی عداوت تو کسی کے ساتھ ہوتی نہیں، ذاتی دشمنی نہیں ہوتی. تو اللہ کے دین کا دشمن تھا تو تجھے قتل کر رہے تھے رب کی رضا کے لیے. جب تو نے تھوکا تو اب تھوڑا سا دل میں وہ بات بھی آ گئی، نفرت پیدا ہو گئی کہ اس نے میری طرف تھوکا ہے.
تو فرمایا ہم مصطفیٰ کے گھرانے والے ہیں، ہم محبت بھی رب کے لیے رکھتے ہیں، ہم دشمنی بھی رب کے لیے رکھتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ سننا تھا کہ وہ جو کل تک کافر تھا وہ آپ کا جملہ سن کے کلمہ پڑھتا ہے اور حلقہ اسلام میں آتا ہے۔ یہ وہ کردار ہے جو اللہ نے حضور کے گھرانے کو عطا فرمایا۔ یہ دو شخصیات وہ ہیں، سیدہ خاتون جنت اور حضرت حیدر کرار، کہ جن کی آغوش تربیت نے، جن کے انداز تربیت نے، جن کے انداز پرورش نے، وہ ہیرے تراشے ہیں کہ جن کو امام حسن اور امام حسین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش جیسا کہ آپ پہلے سن چکے مدینہ طیبہ میں 6 یا 7 ہجری کو ہوئی، اور یہ وہ خوش نصیب اور سعادت مند وجود ہیں، اللہ اکبر، کہ جن کی آنکھیں اس دنیا میں آ کے کھلی ہیں تو جس چہرے کو سب سے پہلے دیکھا ہے وہ چہرہ مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پھر ان کے وجود کے اندر جو غذا سب سے پہلے پہنچی ہے گھٹی کے طور پر، وہ کیا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب مبارک۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ ان کو پہلا دیدار حضور کا ہوا، گھٹی حضور نے اپنے لعاب دہن کی دی، ان کے کانوں میں اذان پڑھنے والے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور ان کے نام رکھنے والے حضور ہیں، اور 7ویں دن ان کے بال ترشوا کے ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنے والے اور ان کے عقیقہ کرنے والے بھی خود اللہ کے محبوب علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ یہ سارے معاملات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سارے کام خود انجام دیے مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ اور پھر حالانکہ حضرت علی المرتضیٰ بھی موجود ہیں، والدہ ماجدہ بھی موجود ہیں، ان کا بھی اس میں تربیت کے اندر ایک اپنا انداز محبت ہے، لیکن حضور کے ان سے محبت کا عالم کیا ہے کہ حضور خطبہ جمعہ ارشاد فرمائے، اللہ اللہ سبحان اللہ، ممبر پہ جلوہ گر ہیں، اور سامنے سے یہ دونوں شہزادوں کو مائی صاحبہ تیار کر کے نہلا کے کپڑے صاف ستھرے پہنا کے جمعے کے لیے مسجد میں بھیجتی ہیں، اور یہ دونوں آ رہے ہیں ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے ہوئے، بچپنا ہے، 2 قدم چلتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر 2 قدم چلتے ہیں گر جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ان سے محبت کا عالم یہ ہے کہ حضور خطبہ چھوڑ کے ممبر سے نیچے اتر کے اپنے ان شہزادوں کے پاس جاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، اور انہیں اپنے ساتھ ممبر پہ اپنی گود میں بٹھا کر حضور خطبے کا آغاز کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر انداز کس طرح حضور کا بدل جاتا ہے۔ عام طور پہ بندہ گفتگو کر رہا ہو، میں گفتگو کر رہا ہوں تو میں آپ لوگوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں، اور حضور کا بھی انداز عمومی یہی تھا، لیکن جب یہ شہزادے حضور کی گود میں آئے تو اب روایت کرنے والے بتاتے ہیں کہ اب حضور کا انداز کیا تھا کہ حضور گفتگو تو صحابہ سے فرما رہے ہیں لیکن دیکھتے کبھی حسن کے چہرے کو ہیں کبھی حسین کے چہرے کو۔ حضور کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، اور پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس خطبہ جمعہ کے دوران اس ممبر نبوت پہ بیٹھ کر مسجد نبوی میں صحابہ کو گواہ بنا کر حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے وہ دعا دی کہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے حضور کی اس دعا کا ہمیں مصداق بنایا۔ کہ حضور نے کیا دعا فرمائی؟ اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میرے مالک، اے میرے خالق، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور قیامت تک جو میرے ان شہزادوں کا محب بن جائے یا اللہ تو اسے اپنا محبوب۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہم ذکر حسین کسی اور جذبے سے سننے کے لیے نہیں آتے، ذکر حسین کی ہر محفل، ذکر حسین کا ہر جلسہ، ذکر اہل بیت کا ہر پروگرام، یہ سنی کے ایمان کی تکمیل بھی ہے اور اس کی روح کی تسکین۔ سبحان اللہ۔ ہمارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک ہم اہل بیت اطہار کا تذکرہ کرنا نہیں، سننا نہیں۔ ایک منظر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام علی مقام کو اپنے کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے، ان کی دونوں مبارک ٹانگیں حضور کے سینہ اطہر پہ ہیں، اور حضور کی مبارک زلفیں انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ رکھی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو مدینے کی گلیوں میں گھما رہے ہیں، سیر کروا رہے ہیں، اور ایک صحابی سامنے آتے ہیں اور وہ امام حسین کو جو اس وقت ننھے شہزادے ہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ شہزادے
تم کتنے سعادت مند ہو کہ تمہیں کیسی اعلیٰ سواری نصیب ہوئی ہے کہ تم نبیوں کے سردار کے کندھوں پہ بیٹھے ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، حضور خاموش نہیں رہے، حضور نے فوراً اس صحابی کے جواب میں کہا کہ اگر سواری اعلیٰ ہے تو ذرا آنکھ اٹھا کے دیکھو نا، سوار کو بھی اللہ نے کتنی عظمت دی۔ اللہ اکبر، یہ وہ شاہ سوار ہے۔ اور حضور جانتے تھے کہ میرا حسین وہ ہے کہ جس نے کربلا کی تپتی ریت پہ اپنا سر بھی اللہ کے حضور سجدے میں کٹانا ہے۔ تو حضور نے اذان خود کانوں میں دی، یہ بتانے کے لیے کہ دنیا والوں یہ یاد رکھو کہ جس کے کان میں نبی نے اذان دی ہو وہ کربلا کی ریت میں بھی پھر نماز سے کبھی غافل نہیں ہوا کرتا، اس کا سر پھر اس وقت بھی رب کے حضور جھکتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے اتنی محبت ہے کہ ایک بار حضور گھر کے قریب سے گزرے، حضرت خاتون جنت کا جو کاشانہ اقدس تھا، اگر آپ مدینہ طیبہ کی تاریخ پہ لکھی ہوئی کتابیں دیکھیں تو جہاں حضور کی ازواج مطہرات کے مبارک حجرے تھے ایک لائن کے اندر، تو انہی سے تھوڑے سے فاصلے پہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت خاتون جنت کی رہائش بھی تھی۔ حضور وہاں سے گزر رہے تھے تو بچوں کی جیسے عادت ہوتی ہے کسی بات کی وجہ سے یہ شہزادے رو رہے ہیں اور ان کے رونے کی آواز حضور کے کانوں میں پڑتی ہے تو حضور بے چین ہو جاتے ہیں اور بے چینی کے عالم میں حضرت خاتون جنت کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور پھر گھر میں داخل ہوتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہاں ہیں میرے بیٹے؟ تو یہ دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، حضور کے سینے سے لپٹ جاتے ہیں، حضور ان کو سینے سے چمٹا کے خاتون جنت کو فرماتے ہیں بیٹی انہیں رونے نہ دیا کرو، تمہیں پتہ نہیں کہ ان کے رونے سے محمد کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، ان شہزادوں کی مقام کا کیا کہنا کہ جن کا رونا حضور کے دل کو افسردہ کرتا ہے، اور کتنے بدبخت اور ملعون ہوں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے اس گلے پہ خنجر چلایا جس گلے کو میرے آقا چوما کرتے ہیں، جنہوں نے ان شہزادوں کی بے ادبیاں کی کہ جن کا مقام یہ ہے کہ بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، جن کے گھروں کے اندر جبریل بھی اجازت کے بغیر قدم نہیں رکھتے، جنہوں نے ان کو ستایا، جنہوں نے ان کو اذیتیں دیں، جنہوں نے ان کی عزت و تکریم کا پاس نہ رکھا، وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوئے، اور پھر کل قیامت کے دن جو منظر ہوگا وہ ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور کی محبت، حضور کا پیار، حضور کا انس اور حضور کا تعلق صرف اتنا نہیں تھا کہ جتنا ایک عام طور پہ نانے کو اپنے نواسے سے ہوا کرتا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر حضور ان کو کندھے پہ سوار کراتے تھے تو وہ تو ہر نانا کرتا ہے، اگر حضور ان کو گود میں بٹھاتے تھے تو وہ ہر نانا ایسا کرتا ہے، اور اس میں اسے اپنے دل کی ایک تسکین محسوس ہوتی ہے۔ لیکن میں کہوں گا کہ کندھوں پہ تو ہر نانا اپنے نواسے کو اٹھا سکتا ہے، گود میں بٹھا سکتا ہے، لیکن کیا یہ بھی ہر نانا کہہ سکتا ہے کہ مجھے اپنے ان نواسوں سے جنت کی مہک اور جنت کی خوشبو ہے؟ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اگر کسی نواسے کے بارے میں حضور نے کہا ہے تو وہ سیدنا امام حسن اور امام حسین سبحان اللہ، کہ حضور انہیں سونگتے ہیں اور سونگ کے فرماتے ہیں ہماری ریحانتایا من الدنیا، اللہ نے مجھے جنتی دو پھول ہیں جو اس دنیا میں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ان سے محبت کا جو انداز تھا، میں اس حوالے سے ایک بڑا ہی خوبصورت نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ علماء لکھتے ہیں کہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی بڑے کو اپنے پوتے یا پوتی یا نواسے یا نواسی سے محبت جاگتی ہے دل میں تو بندہ ان کا ماتھا چومتا ہے۔